اور یہ سوال بہت اچھا سوال ہے، یہ سوال بہت ہی جائز سوال ہے، اور میرے علم کے مطابق ہر اہل ایمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے کو یہ سوال ضرور بھی ضرور اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ اگر تقلید کرنا اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں، شخصی پیروی کرنا جائز نہیں، تو پھر بھلا ایسا کیوں نہیں کہ یہ جو ائمہ اربعہ گزرے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، تو انہوں نے تقلید سے منع کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی جائز سوال ہے، الا یہ کہ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے علماؤں کے درمیان کھڑے ہو سکے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے باتیں کر سکے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے جائز سوالات پوچھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس شریعت کا نزول ہوا، اس شریعت کا نام شریعت اسلامیہ ہے۔ شریعت اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اصول و فروع کے لحاظ سے، احکام و مسائل کے لحاظ سے شریعت اسلامیہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ نے جب اس شریعت کو مکمل کیا تو قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ کو نزول فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے نبی آج وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے اس شریعت کی تکمیل کر دی، اس شریعت کو مکمل کر دیا، اور آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی ہے اس شریعت سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہے۔ تو اس کی تکمیل کب ہو گئی؟ 1400 سال پہلے نبی کے زمانے میں ہی۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ مکمل شریعت ہے۔ اس شریعت میں اب بال کے برابر بھی چھوٹی سی بھی گنجائش نہیں ہے اس شریعت کے اندر دخل اندازی کی جائے یا کسی کی رائے کو چھوڑا جائے اور کسی کی رائے کو پکڑا جائے۔ جہاں تک بات ہے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجمعین کی کہ کیا انہوں نے اس چیز کی اجازت دی ہے یا اس چیز سے منع کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے چند باتیں دلائل کے ساتھ اور ایسے بزرگوں کے حوالے سے جس کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے، ایسی کتابوں سے انشاءاللہ رب العالمین آپ کے سامنے چند دلیلیں پیش کر رہا ہوں کہ کیا ائمہ اربعہ نے تقلید کی اجازت دی یا تقلید سے روکا۔ آج جن کی تقلید کی جا رہی ہے، جن کی رائے کو شریعت مانا جا رہا ہے، جن کی رائے کو پتھر کی لکیر سمجھا جا رہا ہے، ائمہ اربعہ جن کی تقلید کی جا رہی ہے ان کی خود کی رائے کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے ابھی گوشے گزار کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقلید کی جاتی ہے اور جن کے مقلدین دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلے ان کی رائے سے شروع کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور وفات 150 ہجری میں ہوتی ہے۔ سن 80 ہجری میں پیدائش اور وفات 150 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے امام صاحب ذرا یہ بتائیں، کچھ ایسی رائے آپ کی، کچھ ایسی باتیں آپ کی جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب
شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقد الجید کے اندر مذکور ہے، منقول ہے۔ اسی طریقے سے میزان للشعرانی میں یہ باتیں مذکور ہے، حجت اللہ البالغہ میں یہ باتیں مذکور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ میں بحوالہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، بے حوالہ نہیں، بے دلیل نہیں، بالسند بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ عقد الجید صفحہ نمبر 53 کھولیے، 53، اس کے اوپر ایک قول منقول ہے۔ کس کا قول؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ میں اس لیے کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، پیج نمبر بتا رہا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تقلید نہیں کرتا، لہٰذا امام صاحب کی دشمنی میں یا مقلدین کی دشمنی میں ایسی باتیں پیش کر رہا ہے۔ ہمیں امام صاحب سے کوئی شکوہ گلا نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق سب سے بڑے تقلید کے دشمن ائمہ اربعہ گزرے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سوچئے۔ سب سے بڑے تقلید کے دشمن کون گزرے ہیں؟ ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ حضرات جن کے نام پہ آج مسالک وجود میں ہیں، جن کے اقوال کو آخری قول مانا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے تقلید کے بارے میں ایسی رائے پیش کی ہیں، اللہ کی قسم ہے دماغ کی بتی آپ کے نا آن ہو جائیں گی، اللہ یہ کہ تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ، تھوڑا سا تقلیدیت کے جو ذہن ہے اس سے اوپر اٹھ کر کے ہم سنیں گے تو۔ اور میں نے کوئی ایسی کتابوں کے حوالے بھی نہیں دیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ عالم گزرے ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، یعنی حنفیوں کا بھی، اہل حدیثوں کا بھی، دیوبندیوں کا بھی، بریلویوں کا بھی، اور بھی مالکی شافعی حنبلی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے میں نے اسی کی کتاب کا حوالہ دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1702 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں اور 1762 عیسوی میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت عظیم کارنامے ہند میں یعنی انڈیا میں انجام دیے ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے۔ ان کی کتاب ہے عقد الجید، اس کے صفحہ نمبر 53 کے اوپر ایک قول نقل کرتے ہیں۔ کیا قول ہے میں بتاتا ہوں، اب سنیے۔ کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھلا بتائیں کہ آپ کا قول، آپ کی باتیں، آپ کی بتائی ہوئی چیزیں اگر کتاب اللہ کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ قال اترکوا قولی بکتاب اللہ۔ یہ عبارت ہے، عربی میں یہ عبارت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، زبان سے کہے ہوئے جملے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میرا قول اللہ کے قول سے ٹکرا جائے، میرا قول اللہ کے قول سے ٹکرا جائے یعنی کتاب اللہ کے خلاف ہو، میں ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کچھ اور ہے اور میرا قول کچھ اور ہے، اترکوا قولی، میرے قول کو اسی وقت چھوڑ دو، بکتاب اللہ، اور رجوع کرو اللہ کی کتاب کی طرف۔ کسی نے پھر سوال کر دیا، فقیل لہ، ان سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اذا کان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ۔ اب بھلا بتائیے کہ آپ کا قول اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر یعنی حدیث سے ٹکرا جائے، حدیث کے مخالف ہو، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فوراً ہی کہتے ہیں اترکوا قولی، میرے قول کو اسی وقت چھوڑ دینا اور بخبر رسول، اور اللہ کے رسول کی خبر کی طرف یعنی اثر کی طرف، حدیث کی طرف رجوع کر لینا۔ اسی طریقے سے پوچھنے والوں نے ایک اور سوال پوچھ لیا، فقیل لہ، ایک اور سوال پوچھا گیا، کہا گیا کہ بھلا بتائیے کہ اذا کان قول الصحابۃ یخالفہ، اب بھلا بتائیے
کہ آپ کا قول، آپ کی بتائی ہوئی باتیں، آپ کی بتائی ہوئی سنتیں اگر صحابہ کے قول سے، صحابہ کے فعل سے، صحابہ کے فتوے سے اگر ٹکرا جائے تو پھر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بی قول الصحابتی، صحابہ کے قول کے اوپر عمل کر لینا، اور اس کے بعد اترکو قولی، میرے قول کو کیا کرنا؟ ترک کر دینا۔ کیا کرنا؟ ترک کر دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جو لوگ تقلید نہیں کرتے یا جو لوگ تقلید سے لوگوں کو نکال کر کے کتاب و سنت کی راہ دکھاتے ہیں، وہ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں۔ یہ ایسے بزرگ لکھ رہے ہیں جن کے دور میں ایسے ویسے فرقے وجود میں نہیں آئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ایسے ویسے فرقے سے کیا مراد لے رہا ہوں؟ ایسے ویسے فرقے وجود میں نہیں آئے تھے جی۔ تو اس قول سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امام صاحب تقلید کا حکم دینے والے تھے یا تقلید سے روکنے والے تھے؟ کیا کرنے والے تھے؟ تقلید سے روکنے والے تھے۔ ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں، ایک اور دلیل عقد الجیدی ہے، صفحہ نمبر 70 ہے۔ کتنی ہے؟ 70، صفحہ نمبر 70۔ اس کے اوپر ایک ایسا قول منقول ہے، مت پوچھئے، ایسے تمام لوگوں کو جا کر کے کہیے کہ کم سے کم یہ کتاب پڑھ لو اور اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے اعمال کو غارت ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لو، یہ کہیے جا کر کے، کیونکہ امام صاحب نے یہ فرمایا ہوا۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی۔ اتنا بڑا قول ہے، مت پوچھئے، اتنا بڑا قول ہے، کسی امام نے ایسا قول نقل نہیں کیا۔ حرام، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، علی من لم یعرف دلیلی، ہر اس شخص کے اوپر میرے دلیل کے ساتھ فتویٰ دینا، ان یفتی بکلامی، حرام علی من لم یعرف دلیلی، جب تک کہ کسی کو میری دلیل کی معرفت نہ ہو جائے، میری دلیل کی پہچان نہ ہو جائے، یعنی میرے دلیل کے بارے میں وہ شخص جان نہ لے، سمجھ نہ لے کہ میں نے جو باتیں کہی ہے وہ باتیں اللہ کی کتاب میں ہے بھی یا نہیں ہے، وہ باتیں حدیث رسول میں ہے بھی یا نہیں ہے، وہ باتیں صحابہ کے آثار میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ محض میرا نام لے کر کے فتویٰ دینا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے جملے بنا کر کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقد الجید صفحہ نمبر 73 کے اوپر میزان للشیرانی میں موجود ہے، حجت اللہ البالغہ میں موجود ہے، اب جا کر کے پڑھیں، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ عقد الجید ہی اٹھائیے، عقد الجید ہی اٹھائیے، کیا ہے اس میں لکھا ہوا؟ کسی نے پوچھا کہ بہت سارے فتاوے، بہت ساری احادیث آپ کے قول کے مخالف ہے، پوچھنے والوں پہ اللہ کے کروڑوں سلامتی ہو اور جواب دینے والوں پہ بھی اللہ کے کروڑوں اربوں خربوں سلامتی ہو۔ کیسے کیسے مسائل پوچھ کر کے ائمہ حضرات سے انہوں نے امت کے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دی ہے۔ کہا ایسے بہت سارے حدیث اور بہت سارے ایسے آثار ہیں امام صاحب جو آپ کے قول کے خلاف نظر آ، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے ایک جملے میں جواب دیا، ایک جملے ہی میں، اور تمام سوالوں کا جواب ہے اس میں۔ امام صاحب نے جواب دیا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کیا؟ اذا صح الحدیث، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے، جس کی سند صحیح ہے، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا منہج ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب بلا بتائیے، ہم لوگ بڑے اہل حدیث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہل حدیث تھے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے کے خاک کے برابر بھی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ان کے ایمان میں ہم غلطیاں نکالیں، ان کے اعمال میں ہم غلطیاں نکالیں یا کوئی نقص پیدا کریں،
اللہ رب العالمین کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے آپ کے تمام اصحاب کے اوپر. دیکھیں اسی طریقے سے آپ اٹھائیے اور بھی کتابیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہوئی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد لکھے ہوئے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر لکھے ہوئے ہیں. ایسے تمام کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ کیا تھا. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے لیے کیا کچھ قربان کیا ہے. میرے بھائیو, یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, یہ ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم تک صحیح اسلام نہیں پہنچتا, صحیح سنتیں نہیں پہنچتی. بھلا بتائیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ اشکالات کا ازالہ ہو جائے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو کچھ کہا ہے نا, کہ ہماری بات کو شریعت بنا لینا, ہماری بات کو مسلک بنا لینا, ہماری رائے پہ چل کر کے ضد کرنا, حدیث رسول کو ٹھکرا دینا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ایسا کہا ہے کہ میرا قول آخری قول ہے؟ نہیں. آئیے سنیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, یہ عقد الجید ہے, عقد الجید ہی ہے, شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, میزان لشیرانی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا رأیتم کامنا یخالف ظاہر الکتاب والسنہ فاعملوا بالکتاب والسنہ واضربوا بکلام الحائط. یہ اتنا بڑا جملہ ہے, مت پوچھئے. تقلید کرنے والوں کے منہ پہ سرے سے تھپڑ ہے, سیدھے سیدھے تھپڑ ہے. وہ کہتے ہیں اذا رأیتم, جب تم دیکھو, جب تمہیں لگے کہ میں کچھ ایسی باتیں کہہ رہا ہوں جو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, کیا خلاف ہے, تو فَعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر عمل کرو. اور کیا, یہ باتیں تو سب نے کہی ہے نا, اس میں نئی باتیں کیا ہے؟ نئی باتیں میں بتا رہا ہوں. وَاضْرِبُوا بِكَلَامٍ الْحَائِطِ, اور میرے کلام کو دیوار پہ مار دینا. کیا یہ ہے یونیک بات ہے, یہ ہے یونیک بات ہے. اگر صحیح حدیث کے خلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ فتویٰ دیا ہے. سارے لوگ سن لیں, کان کھول کر کے سن لیں, اپنے مفتیوں کو جا کر کے یہ کتاب خرید کر کے دیجئے اور پڑھائیے اور سنیے, سمجھیے اور مفتیوں سے سوال کیجئے کہ آپ بڑے عالم ہیں. یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے. آج کے علماء جو ہے نا محض مسلک کے عالم ہیں, یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے اہل مسلکی ان کی عزت و احترام کرتے ہیں, دوسرے مسلک کے لوگ عزت و احترام ذرہ برابر بھی نہیں کرتے, بلکہ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں, کذاب سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے عالم تھے, دین کے عالم تھے, شریعت کے عالم تھے, سنت کے دیوانے تھے, تب تو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. آئیے ایک اور قول میں آپ کو بتاتا ہوں. ظفر الایمانی, اس کے اندر ایک قول منقول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الرأس والعین. دیکھو اتنا پیارا قول ہے, مت پوچھئے. ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے, جو بھی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو, جو بھی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ فعلی الرأس والعین, میرے سر آنکھوں پر ہے. دیکھیے کتنے بڑے سنت کے دیوانے تھے میرے بھائیو. ان لوگوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے نا, آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. ہم نے کیا دیا ہے اسلام کو, کیا دیا ہے, سوچئے نا. ہم آج کل نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں اور برائیوں میں اتنے لت پت ہیں, ملوث ہیں کہ ایک دوسرے کو برائی سے بھی نہیں روک پاتے ہیں. اور یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پوری زندگی صرف اسلام کی خدمت کی ہے, سنت کی خدمت کی ہے. کبھی مناظرے کے اسٹیج پہ, کبھی مباحثے میں, کبھی جنگ کے میدان میں, کبھی اپنوں سے, کبھی غیروں سے, انہوں نے اسلام کے لیے دشواریاں اٹھائی ہیں. ہم اور آپ کیا جانیں, ہم اور آپ کیا جانیں. ہمارے اور آپ کے علماء صرف پیٹ بھرنا جانتے ہیں,
اپنی جائیدادیں بنانا جانتے ہیں، آپ کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا مسلک کی خدمت کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے تقلید کے دشمن کون ہے؟ یہ ائمہ اربعہ حضرات ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور قول میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ قول جو ہے تحفۃ الازیاء فی بیان الابراء، اس کتاب میں مذکور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کہا؟ لا تقلدونی، لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو۔ پہلے بتا رہے امام صاحب کہ میری تقلید مت کرو، یہاں علماء مفتیان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فتاوے شائع کر رہے ہیں، نہیں تقلید ضروری ہے، تقلید ضروری ہے، تقلید ضروری ہے، تقلید نہیں تو جنت نہیں، تقلید نہیں تو شفاعت نہیں، تقلید نہیں تو مسلمان نہیں، تقلید نہیں تو ایمان نہیں۔ اور جن کی تقلید آپ کر رہے ہیں وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقلدونی، میری تقلید ہرگز مت کرنا، ولا تقلدوا مالکا، اور نہ امام مالک کی تقلید کرنا۔ غور کرنے کی بات ہے بھائی، ایک تو خود کی تقلید سے بھی روک رہے ہیں اور ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تقلید سے روک رہے ہیں۔ بھلا بتائیے، یعنی شریعت میں کسی بھی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی اور آپ کا فتویٰ بھی ہے کہ لا تقلدونی، میری تقلید مت کرنا، اور نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا، اور ولا غیرہ، اور نہ ہی دین کے معاملے میں کسی کی بھی تقلید کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف میری تقلید یعنی امام ابو حنیفہ کی اور امام مالک کی تقلید کے علاوہ اور لوگوں کی تقلید جائز ہے، نہیں، ولا غیرہ، کسی کی بھی تقلید مت کرنا۔ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پہ قربان جائیے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے احکام اور مسائل، اسی طریقے سے دینی معلومات کہاں سے حاصل کرو؟ جہاں سے یہ تمام کے تمام حضرات حاصل کیے ہیں، من الکتاب والسنہ، یعنی اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے، اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے۔ وَكَذَا فِي الْمِيزَانِ، اسی طریقے سے میزان لشرانی میں بھی موجود ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب بھلا بتائیے کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اب انہیں کیا چاہیے تھا ان قول کے بعد؟ کہ بھائی تقلید سے توبہ کرو اور صحیح حدیث کو اپنا منہج، اپنا مسلک بنا لو، یہی نہ چاہیے۔ لیکن چونکہ یہاں پیٹ کا دھندا چل رہا ہے، یہاں چونکہ مسلک پرستی سر آنکھوں پر ہے، شریعت بعد میں، سنت بعد میں، مسلک پہلے، میرے بھائیوں، اس لیے اسلام آج کیا ہے؟ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان آج اربوں خربوں میں ہونے کے باوجود بھی آج ذلیل و خوار ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، جب ہم متحد تھے تو زمانے پہ چھا گئے، جب ہم متحد تھے تو زمانے پہ چھا گئے، اور منتشری ہو تو زمانے کے ٹھوکر میں آ گئے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ آئیے اب دوسرے امام صاحب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن 93 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ کب؟ سن 93 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور سن 179 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بس ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک قول کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی لوگ مقلدین ہیں، تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ انما انا بشر، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، انما انا بشر، بے شک میں انسان ہی ہوں۔ انما انا بشر کیا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک میں انسان ہی ہوں، سنو، اختی و اصیب، میں کبھی درست باتیں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو کہے گا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ہے ایسا دعوے دار؟ کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ تو امام ابو حنیفہ، امام مالک بھی کون ہے؟ انسانی ہے نا، ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے نا، نبی کی امتی ہی ہے نا۔ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام کی تمام انسانیت کیا خطا کار ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہے ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اختی و اصیب، دیکھو میں کبھی درست باتیں بھی کرتا ہوں اور کبھی ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کے ایمان، آپ کے اعمال، آپ کے فتاوے کے اوپر ہمارے جیسے کروڑوں اور اربوں لاکھوں ہے نا، یہ تمام کے تمام جان قربان ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ فانظروا فی رأیی، فانظروا فی رأیی، دیکھو میں جو بھی باتیں کروں اس میں تم نظر ڈالو، نظر ثانی کرو، اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ ہاں کیوں؟ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، دیکھو جتنی باتیں کتاب و سنت سے موافقت کر جائے، جتنی باتیں کتاب و سنت میں مذکور ہو، ہماری وہی باتیں ماننا، اور اس کے بعد وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ، اور جتنی باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہے فَاتْرُكُوهُ، تو اسے کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ دیکھیں کتنے بڑے اہل حدیث تھے، کتنے بڑے اہل حدیث تھے۔
آج ہمارا دعویٰ کیا، ہماری دعوت کیا میرے بھائیو؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام ائموں کی عزت ایک طرف ہے اور قرآن و سنت ایک طرف ہے، امام الانبیاء کی عظمت ایک طرف ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، بس ایک قول ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہو کان یقول اذا صح الحدیث فهو مذہبی اذا رأیتم کلامی بخلاف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلام الحائط. عقد الجید صفحہ نمبر 70. عقد الجید پہ یہ بھی مسئلہ اخذ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بندہ جو ہے میری تقلید کر رہا ہے تو میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میری بات جو ہے کتاب و سنت میں حجت نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب صحیح حدیث مل جائے اور میری بات حدیث کے خلاف ہو، یہ سمپل سی بات ہے، بخلاف الحدیث ہے، تردد ہی نہیں سمجھنے میں، بخلاف الحدیث، حدیث کے خلاف ہو تو سنو فاعملوا بالحدیث، تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے حدیث کے اوپر عمل کرو. کہاں عمل کرو؟ حدیث کے اوپر. ہم کدھر بلا رہے ہیں آپ کو؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ حدیث دیکھ لو. روزے کیسے رکھنے ہیں؟ حدیث دیکھ لو. ہر اعمال کیسے کرنے ہیں؟ حدیث دیکھ لو. ہمارا دعویٰ تو یہی ہے. تو اصل شافعی تو ہم ہیں، الگ مالکی تو ہم ہیں، اصل ہم حنفی تو ہم ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا؟ کتاب و سنت سے لوگوں کو جوڑا ہے، اپنے علم سے، اپنے فتاوے سے لوگوں کو نہیں جوڑا ہے، بلکہ اپنے فتاوے سے لوگوں کو ہے نا بری کیا ہے. اور وہ یہ جملہ کہہ کر کے دیکھو اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ دیکھو جب بھی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس جملہ کا ہی رد کر دیا کہ دیکھو ہمارے نام پہ مسلک اور مذہب تو بننا ہی نہیں چاہیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلام الحائط، اور میرے کلام کو دیوار پہ مار دینا. اب جو لوگ شافعی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس لیے رفع الیدین کرتے کہ امام شافعی نے کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ امام شافعی کا نام بند کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے امام شافعی کے شاگرد ہے. کس کے شاگرد ہے؟ امام شافعی کے. دیکھیے شاگرد چلتے آ رہے ہیں. امام مالک کے شاگرد کون ہے؟ امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت بڑی بات کہتے ہیں. عقد الجید صفحہ نمبر 70، یہ بھی اسی پہ ہے. لا تقلدونی، میری تقلید مت کرنا، میری بات مت ماننا، میرے نام پہ مذہب مت بنانا، مسلک مت بنانا. لا تقلدونی، میری تقلید، میری اندھی پیروی. تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندھی پیروی نا. اندھی پیروی مت کرنا. ولا تقلدوا مالکا، اور نہ امام مالک کی تقلید کرنا. ولا تقلدوا شافعیا، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا. ولا تقلدوا اوزاعی، اور نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا. دیکھیے ہم لوگ صرف کیا کہتے ہیں؟ 4 امام چاروں حق پر ہے، نہیں، یہ 5واں امام بھی ہے. کوئی جانتا بھی ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کو ہم نے خارج کر رکھا ہے. بھلا بتائیے میرے بھائیو، جنہوں نے بھی قرآن و سنت کا کام کیا ہے اور قرآن و سنت پھیلایا ہے، ان تمام ائموں کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ان تمام ائموں کو ہم اپنے سے اور ہمارے جو پہلے گزر تھے ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ افضل سمجھتے ہیں، ہمارے علماءوں سے افضل سمجھتے ہیں. تو لا تقلدوا مالکا ولا شافعیا ولا الاوزاعیہ وخذ من حیث اخذوا، وہیں سے کتاب و سنت اور مسائل کا اخذ کرو جہاں سے ان لوگوں نے اخذ کیا. کہاں سے؟ یعنی من الکتاب والسنت، یعنی اللہ کی کتاب سے اور دوسرے نبی کی سنت سے. تو آپ کو میں یہ بتایا ہوں کہ سب سے بڑے تقلید کے دشمن کون تھے؟ یہ ائمہ اربعہ حضرات. تو ایسے تمام لوگوں سے جو لوگ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان تمام لوگوں سے، تمام مسلمان سے میں یہی اپیل کروں گا، آپ تقلید کے بندھن کو چھوڑیے، اندھی پیروی کو چھوڑیے، آئیے قرآن و سنت کی طرف، آئیے صحیح حدیث کی طرف، صحابہ کے آثار اور اقوال کی طرف. اللہ رب العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین میں نے جو بھی بات قرآن و سنت کی روشنی میں کی، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے اختلاف کا خاتمہ فرمائے. آمین. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.